مسلمان پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھیرا لگی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اب دعویٰ ہم سب کا ہے کہ نبی نے انگلی کا اشارہ کیا تھا اور چاند دو حصوں میں بڑھ گیا تھا، لیکن دلیل ہماری کتاب سے نہیں، ہماری کتاب میں بے شمار دلیل ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے عن عبداللہ ابن مسعود عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انشق القمر على عهد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرقة فوق الجبل وفرقة فوق دونه۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے مروی ہیں، وہ ان سے یہ حدیث مروی ہے، اس حدیث کے وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ رسول کا زمانہ تھا، ایک ایسا دور تھا جس میں میرے نبی کا دور تھا، جو میرے رسول کا زمانہ ہے، آج بھی میرے نبی کا زمانہ ہے، صبح قیامت تک میرے نبی کا زمانہ ہے، لیکن وہ ظاہری زمانہ جو 63 سالہ ظاہری حیات ہے میرے پیغمبر کی، اس 63 سالہ جیونی میں میرے نبی نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میرے نبی نے حدیث کے ذریعے دنیا والوں کو بتایا کہ مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند دو حصوں میں بڑھ گیا، ایک حصہ پہاڑ کے اوپر پڑا اور ایک حصہ پہاڑ کے نیچے پڑا۔ اور جب اس حدیث کو دیوگھر کا پنڈت سنیل نارائن پڑھتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر کے کہتا ہے اونگلے سے جس نے چندرما دو بھاگ میں کیے، شکتی میں بے ماثل محمد کے ذات ہے، محمد کی بات ہے۔ اس لیے حضرات یہ تو 40ویں کی محفل ہے، عظمت رسول کو پڑھنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ حضرات ایک بندہ پہنچ گیا میرے سرکار امام حسین کی بارگاہ میں، امام حسین کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد عرض کرنے لگا حضور مجھے بتائیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عظیم عبادت کون سی ہے؟ میرے مولا امام حسین نے مسکرایا اور مسکرا کر فرمایا نماز۔ مولا کوئی اور چیز بھی ہے؟ مولا حسین نے فرمایا روزہ۔ مولا کوئی اور چیز بھی ہے؟ مولا حسین نے فرمایا حج۔ مولا کوئی اور چیز بھی ہے؟ مولا حسین نے فرمایا زکات۔ مولا کوئی اور چیز بھی ہے؟ مولا حسین نے فرمایا ہماری اور ہمارے نانا کی محبت۔ اس نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا مولا ان میں ضروری کون سی ہے؟ مولا حسین نے فرمایا ہماری اور ہمارے نانا کی محبت۔ مولا ان میں لازم کون سی ہے؟ مولا حسین نے فرمایا ہماری اور ہمارے نانا کی محبت۔ مولا ان میں کمپلسری کون سی ہے؟ مولا حسین نے فرمایا ہماری اور ہمارے نانا کی محبت۔ مولا جنت میں کون لے کے جائے گی؟ مولا حسین نے فرمایا ہماری اور ہمارے نانا کی محبت۔ مولا دوزخ سے کون بچائے گی؟ مولا حسین نے فرمایا ہماری اور ہمارے نانا کی محبت۔ اس نے تھر تھر کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ کے عرض کیا مولا تو نے کوئی انصاف کیا ہے؟ نماز اللہ کی پڑھی جاتی ہے، روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، حج اللہ کے گھر کا کیا جاتا ہے، زکات اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے، جو عبادت اللہ کی وہ ہلکی ہو گئی اور تیری اور تیرے نانا کی محبت وزنی ہو گئی۔ اتنا کہنا تھا امام جلال میں آ گئے۔ امام نے جلالی کہتے ہوئے ارشاد فرمایا نادان تجھے اسلام اور ارکان اسلام کی حقیقت معرفت حاصل نہیں ہوئی، آج میں تجھے ارکان اسلام کی حقیقت بتاؤں، آج میں تجھے ارکان اسلام کی معرفت سے آگاہ کراؤں۔ آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ سرکار امام حسین نے فرمایا نماز بیمار پہ قضا ہو جاتی ہے، نماز بیمار پہ قضا ہو جاتی ہے، مسافر پہ قصر ہو جاتی ہے۔ جب کوئی سفر کر رہا ہو تو 4 رکعت کی نماز 2 رکعت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور 4 رکعت والی نماز 2 ہی رکعت وہ پڑھتا ہے، اس لیے کہ مسافر ہے۔ اور حضرات نماز بیمار پہ قضا اور مسافر پہ قصر اور روزہ مسافر پہ رخصت ہو جاتا ہے، حج پہ مفلس جاتا نہیں، زکات غریب دیتا نہیں، اور ہماری اور ہمارے نانا کی محبت یہ اتنی ضروری ہے، یہ امیر پہ بھی واجب، یہ غریب پہ بھی لازم، یہ بیمار پہ بھی واجب، یہ تندرست پہ بھی لازم۔ پھر اس نے تھر تھر کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ کے عرض کیا مولا صرف اتنا بتا دے نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، روزہ کے لیے صحت ضروری ہے، حج کے لیے استطاعت ضروری ہے، زکات کے لیے دولت ضروری ہے، مولا تیری اور تیرے نانا کی محبت ادا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مولا نے مسکرایا اور مسکرا کر فرمایا لا شروطھا، کوئی شرط نہیں ہے، الا حلال، صرف مال شریف ہونی چاہیے۔ وہی ذکر رسول کرتا ہے جس کی رگوں میں حلال خون دوڑتا ہے، وہی ذکر رسول سے روکتا ہے جس کی رگوں میں حرام خون دوڑتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں
वालों के सामने या मुस्तफा के वफादारों के सामने यानी मोमिनीन के सामने अल्लाह वालों का जिक्र करो, रसूलुल्लाह का जिक्र करो, अहलुल्लाह का जिक्र करो, औलाद नबी का जिक्र करो, नबी का जिक्र करो, चेहरा खिल जाता है। और मुनाफिकीन के सामने करो और बदमज़हबों के सामने करो तो चेहरा मुरझा जाता है। इसलिए हम और आप अहले सुन्नत वल जमात पर रह करके अल्लाह वालों का जिक्र करते हैं, नबी औलाद नबी का जिक्र करके हम अपने कुल्ब व अज़ान को मुनव्वर मुजल्ला करते हैं। उनके नाम की बरकत से हम अपने घर आंगन में रोशनी लाते हैं। हज़रात, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज ये 40वीं की महफिल है। जनाब सलाहुद्दीन साहब किबला ने अपनी वालिदा मरहुमा मोहतरमा के नाम पर ईसाले सवाब की गर्ज से इस महफिल को सजाया है। इसलिए ईसाले सवाब की गर्ज से मैंने चंद आयतें पढ़ी कुरान की। कुरान झुका कर पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहता है, इसलिए कि कुरान दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताब है। सारी दुनिया में सारी किताबों को एक तरफ और कुरान को एक तरफ रख दो, कुरान का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि लाख रुपए तूफान मगर एक हर्फ मिटा ना पाए। मिट गए दुनिया से कुरान मिटाने वाले, मिटेगा कैसे? ये मौजज़ा है जिंदा रसूल आजम का। इसलिए हज़रात, कुरान कल भी जैसा था वैसे आज भी है और सुबह क़यामत तक वैसे ही रहेगा। दुनिया की सारी किताबें दरियाबुद करने के बाद या तो गल जाएगी या तो मिट्टी में तब्दील हो जाएगी, लेकिन कुरान का एक हर्फ ना मिटेगा और ना एक ज़ीरो ज़बर तब्दील होगा। इसलिए कि कुरान का जिम्मा ले लिया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। और कुरान कहता है ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, ये वो कलाम है जिसमें कोई तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। और कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को नाज़िल फरमाया और इस कुरान की हिफाजत करने का जिम्मा भी अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया। इसलिए कुरान जैसा है वैसा ही रहेगा और सुबह क़यामत तक उसमें तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। ये ला रैब किताब है। उसी किताब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहीं मौत का तस्वुर बताया, कहीं हयात का तस्वुर बताया, कहीं जिंदगी का फलसफा बताया, कहीं नमाज रोजे का फलसफा बताया।